اچھا سر، سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے مفتی یاسر واجدی صاحب اور ساحل ادیم صاحب کے درمیان، اور وہ جنگ یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب کا موقف یہ ہے کہ جناب کتاب اللہ میں ایسا علم ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر اس پر تحقیق کر کے اس پہ غور و فکر کر کے سائنس سے بھی بہت آگے جا سکتے ہیں، تو ہم لنگڑے لولے محتاج کیوں بنے؟ ہم اس علم کو پہلے سے ہی آبزرو کر لینا، پہلے سے دیکھ لیں تاکہ ہم سائنس سے آگے پہنچیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم بولیں بھائی پہلے سائنس نے بتا دیا اب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ جناب دیکھو قرآن میں موجود ہے اب تم تحقیق کرو۔ دوسری طرف ہے یاسر واجدی صاحب، وہ ایک عالم صاحب ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں جناب یہ الٹی سیدھی چھلانگیں نہیں لگانی چاہیے، سائنس جب تحقیق کر دے پھر ہم سوچیں گے کہ جناب اس موضوع پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں دیکھتے ہیں قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ نوجوان بھی بہت ہیں، یونیورسٹی کے طلباء، کالجز کے طلباء، ان کا ذہن بہت زیادہ چل رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں جناب بہت زیادہ بڑا اپنا دماغ بنانا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور قرآن جب اللہ کی کتاب ہے تو ہمیں اس پر فخر کرتے ہوئے بہت آگے کی سوچنی چاہیے اور علم سے علم نکال دینا چاہیے، پھر سائنس آگے پہنچے تو ہم اپنے کمال کو پہنچ سکتے ہیں۔ اب ان دونوں میں کس کا موقف درست ہے؟ یہ دیکھیں دونوں بہت قابل احترام ہے، مفتی یاسر واجدی صاحب بھی ماشاءاللہ، میں زیادہ سننے کا موقع نہیں ملتا لیکن جتنا میں نے سنا ہے بڑی قدر کرتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں سے نوازے۔ اور ساحل ادیم صاحب جو ہیں ان سے میری خواہش ہے اللہ کرے ان سے میری کبھی بات ہو، میں بہت اچھے لگتے ہیں مجھے، اور ماشاءاللہ کام بھی بہت کر رہے ہیں، اور اچھے اس لیے لگتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کچھ جاننے والے ہیں، وہ شاید ان کا کوئی گروپ ہے شاید اس میں ہوتے ہیں، صحیح، تو ان سے کبھی میری بات ہوتی ہے میں بہت متاثر ہوتا ہوں کہ وہ کہاں کی سوچ رہے ہیں، میں کافی متاثر ہوتا ہوں۔ تو یہ دونوں ماشاءاللہ ایک چاند ایک سورج ہے، ہم نیچے بیٹھ کے ان کو دیکھ کے کچھ بولیں گے یا تو تھوک تو پھینک نہیں سکتے، خود ہی اپنے منہ پہ گرے گا، بڑے قابل ہیں۔ دیکھو صرف تھوڑا سا سوچنے کا فرق ہے، اور سوچنے کا فرق یہ ہے کہ جس نظریے سے ساحل ادیم صاحب بتا رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ وزنی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی ہم زمین میں بیج لگاتے ہیں نا، ہم فوراً سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پھل کیوں نہیں مل رہا، سر پھل نکلنے میں ٹائم لگے گا، صحیح، ابھی تو بیج لگایا ہے، ابھی تھوڑا سا نکلنے دو اس کو باہر، پانی دینے دو، تھوڑی خدمت کرنے دو، بڑا ہونے دو، تنا بننے دو، پھر پھل نکلے گا، پھر کھاتے رہنا بیٹھ کے۔ تو جس وقت ہم بیج لگا رہے ہوتے ہیں نا، پرابلم یہ ہم اس وقت اعتراض کرتے ہیں کہ پھل کا ہے۔ ساحل ادیم صاحب کا جو میں نے یہ دیکھا ہے، یا ان کے جتنے طلباء میرے سلام دعا کے اندر ہیں، تو ان کی یہ بات نہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ ہم ایسا کر دیں ویسا کر دیں۔ میں اس کو پہلے کچھ بنیاد سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ جب قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی نشانیاں ظاہر فرمائی، قدرت کی نشانیاں بہت، آج بہت سی سائنسی تحقیقات آج آ کر اسٹیبلشڈ ہوئی ہیں، وہی بات جو قرآن کر رہا تھا۔ تھوڑا سا غور کریں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ کائنات کو ہم نے پیدا کیا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ہم اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ سر غور کیجئے گا، یہ تو آج آ کر کے سائنس نے بات کی ہے نا، 1500 سال بعد جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت کوئی آلہ بھی نہیں تھا آپ کے پاس یہ جانچنے کے لیے کہ کائنات میں وسعت ہو رہی ہے۔ تو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ساحل ادیم صاحب جو بات کر رہے ہیں، تو قرآن یہ تو دعوت دے رہا تھا بھائی بہت آگے نکل کے سوچو۔ اس وقت ان کو کیسے سمجھ میں آنا تھا بھائی کائنات میں وسعت ہو، یعنی قرآن دعوت یہی دے رہا تھا کہ آج تمہارے پاس یہ علم نہیں ہے لیکن نکلو، جاؤ یہاں پر جاؤ، قرآن اشارہ دے رہا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کانتا رتقا ففتقناہما، یہ زمین اور آسمان پہلے یہ ملے ہوئے تھے، اچھا، پھر اسی طریقے سے وہ آگے بنے ہیں، جس کو بگ بینگ سے ہم تعبیر کرتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی تھا، یہیں سے نکلا، یہیں سے آغاز ہوا۔ سر جس وقت قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی، سوال کریں اس وقت تو کوئی تحقیق نہیں تھی، تو قرآن نے یہی تو دعوت دی تھی کہ بھائی نکل کے سوچو، آگے کی سوچو اور بہت سوچو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو۔ تو ساحل ادیم صاحب جو چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں، مجھے ایسا لگا وہ بہت وزنی چیز ہے جو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ ابھی بیج لگا رہے ہیں، ہم پھل کا ہے۔ سر آج وہ بیج لگائیں گے نا، میں نے 4 درخت لگائے، 5 درخت لگائے، یا کوئی بھی کام کیا، سر اس کے اندر موسم آئے گا، طوفان آئے گا، آندھی آئے گا، خراب ہو جائے گا، یہ درخت خراب ہو گیا، لیکن ایک بھی درخت اگر کامیاب ہو گیا نا بڑا ہونے کے، پھر وہ پھل دے گا ساری زندگی کے لیے۔ وہ جس نہج پہ کام کر رہے ہیں نا ساحل ادیم صاحب کا، یہ جو تصور ہے بہت اعلیٰ، ہاں اس میں غلطیاں کریں گے، کئی لوگ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، غلط سمجھے، ٹھوکریں کھائیں گے نا سر، لیکن ٹھوکریں کھاتے کھاتے اگر وہ کامیاب ہو گئے نا اس چیز پر، تو سر کل کو وہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ بعد میں سائنسی تحقیقات آ کر کے تصدیق کر رہی ہوں گی، ہاں یہ تو بات سچ ہے۔ ان کا اصل میں جو ان کے طلباء سے میری بات ہوتی ہے، ان کا کہنا یہی ہے کہ ہمیں آج کوئی سائنسی تحقیق اسٹیبلشڈ ہوتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں یہ بات تو قرآن نے کی ہوئی تھی، ہم بعد میں قرآن کو لے کر آتے ہیں۔ تو اس میں کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی جب سائنسی تحقیق آ جاتی نا، پھر تم قرآن کی آیتوں کو موڑ کے زبردستیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ
تو انہوں نے مجھے ایک بتایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی تحقیقات قرآن کی بنیاد پر موجود ہوں کہ کل کو سائنسی تحقیق اسٹیبلشڈ ہو تو وہ قرآن کی آیت کی مطابقت میں جائے. ایسا نہ ہو کہ تحقیق پہلے ہو اور ہم قرآن کی آیتوں کو موڑ کے وہاں لے کے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑی سوچ ہے یہ, مطلب مجھے ایسا لگا یہ بہت بڑی سوچ ہے. حیرانی والی بات آپ کو بتاؤں کہ صرف اسی سوچ کے اوپر میں نے بہت کچھ قرآن پاک سے سمجھا ہوا. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا استغفر اللہ, لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا. میں باقاعدہ سے سائنس کا طالب علم نہیں ہوں, لیکن پڑھتا ہوں, تحقیقات کا شوق ہے کہ میں نے وہ باقاعدہ کوئی ڈگریاں تو نہیں لی ہوئی, لیکن میں نے قرآن پاک سے ایک آیت پڑھی تھی. آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو پیدا کیا ہوا ہے نا, اس کائنات کو جو سنبھال کے رکھا ہے, بغیر عمد ترونہا, ایک نہ دکھنے والی قوت کے ساتھ ان کو روک کے رکھا ہوا ہے اللہ نے. ایک تو ہے جیسے میری چھت ہے پلر کے ساتھ رکا ہوا ہے, ایک ہے کہ پلر ہٹا دو اور کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ٹکی ہوئی ہے چھت اس کے اوپر, اس کا مطلب نہ دکھنے والی قوت ہے جس کی وجہ سے ٹکے ہوئے ہیں. جس وقت میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی میں نے بہت اپنی تائیں بہت غور و فکر کیا کہ کس انداز کے اندر یہ کائنات جو ہے نا آپس میں رکی ہوئی ہے, جکڑی ہوئی ہے. اللہ نے کہا ایک طاقت ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی. ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے نا. میں نے کسی سائنسی تحقیق کا اس وقت تک مطالعہ نہیں کیا ہوا. جتنی چیزیں مجھے پتا تھی میں نے خود غور و فکر کیا. میں نے کہا مثلا یہاں ایک گریوٹی نام کی چیز ہے, ہر چیز ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ سب چیزیں قریب سے دور ہوئی ہیں نا, جب سب چیزیں قریب تھی تو یہ دور جا ہی نہیں سکتی, یعنی کائنات میں وسعت ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر صرف گریوٹی کام کر رہی ہوتی, کیونکہ ساری چیزیں پاس تھی تو یہ آپس میں جکڑ جاتی. یہ دور کیسے ہوئی ہیں؟ دور ہونا ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ ایک فورس یہ کام کر رہی ہو گریوٹی کی, اور ایک فورس اور بھی ہو جو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں کام کر رہی ہو. یہ کھچاؤ بھی ہے اور ایکسپینشن بھی ہے. یہ دو مخالف قوتیں ہوں گی نہ دکھنے والی, تب کائنات میں وسعت ہوگی جو قرآن کی آیت ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ نہ دکھنے والی نہ نظر آنے والی ایک طاقت سے اللہ نے ان کو روکا ہے. یہ میں نے اپنا ذاتی نظریہ نکالا تھا, اور اس کے بعد پھر میں نے کئی بعد میں تحقیقات پڑھی تو آج سائنس یہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے نا کائنات میں جو وسعت ہو رہی ہے, اس کے اوپر بھی یہی بالکل نظریہ سائنسی تحقیق کا بھی آپ کے سامنے, یہ دو قوتیں یہاں چلتی ہیں, گریوٹی کی اور ایک اس کے اپوزٹ, اور یہ اتنے زبردست توازن کے ساتھ چل رہی ہے کہ ہلکا سا بھی اتار چڑھاؤ پوری کائنات کو تباہ کر دیتا ہے. اسی کو اللہ نے ذکر کیا کہ ہلکا سا بھی خرابی ہے تو پوری کائنات کو اللہ کے علاوہ کوئی سنبھال بھی نہیں سکتا, پوری کائنات جائے گی. تو یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا ساحل ادیم, ابھی ابتدا ہے ایکچولی. ایک دفعہ ہمارے یہاں قابل طلباء ان کا ذہن اس پٹری کے اوپر چل گیا تو سر یہ آج شاید آپ کو نظر نہ آئے, یہ تنا بننے دیں, اس کے بعد میں آپ سے پھر ہم گفتگو کریں گے کبھی زندگی میں انشاءاللہ کہ یہ بہت فائدہ مند بات. صرف یہ ہے کہ ہمیں ان بچوں کو طلباء کو آداب بھی سکھانے ہیں. ایسا نہ ہو قرآن کا مقصد فوت کر لو, ایسا نہ ہو کہ ہم علمی نکات نکالنے کے چکر میں قرآن کا مقصد سائڈ پہ کر دیں, اس کا ظاہر اپنی جگہ انٹیکٹ ہم نے رکھنا ہے, مزید اشارے بھی, یہ سب چیزیں ہم نے سمجھانا ہے. لیکن بہرحال دونوں قابل احترام ہے. میری جتنی ڈسکشن رہی ہے وہ میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ جو سوچ ہے اس بندے کی وہ اتنی اعلیٰ ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ بہت آگے کی سوچ ہے, اللہ اس کو برکت دے. اچھا سر, ویسے ٹھیک ہے آپ نے دونوں کے لیے بات کر دی اور دونوں ہی اعلیٰ ہیں ہمارے لیے رسپیکٹ کے لیے, لیکن مسئلہ یہ سر مولوی طبقے میں یہی سوچ کیوں ہوتی ہے, نہیں بس ٹھیک ہے کم ٹھیک ہے, پیچھے پیچھے رہو, آگے نہیں جاؤ, سائنس بھلے تم سے آگے نکل جائے, کمال کو پہنچ جائے, پھر وہ بات کریں, پھر پلٹ کر تم بولو بھائی سائنس یہ بول رہی ہے, ہمارے قرآن میں یہ موجود ہے. تو یہ تو ہم پیچھے پیچھے کیوں رہتے, کمزور نہیں. جس نظر سے جیسے آپ شاید یاسر واجدی صاحب کی بات کر رہے ہیں, جس نیت سے وہ بات کر رہے ہیں بری بات وہ بھی نہیں ہے. مثلا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم فرضیات کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے نا تو مذاق ہی بنے گا لوگوں کے سامنے, کیونکہ سائنٹیفکلی اسٹیبلش جو معاملہ ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں اور آپ کی بات سامنے آئے گی تو لوگ مذاق ہی بنائیں گے. جس جہت میں وہ بات کر رہے ہیں شاید بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے مفروضوں پہ نہیں جانا, ہمارے پیچھے قرآن کی ایسا ہے, ہم تو قرآن پاک سے آگے جانے کی بات کریں. وہاں غلطیاں کریں گے, تفسیروں میں غلطیاں نہیں ہوتی. کون سی ایک تفسیر ہے دنیا کے اندر کی جو آپ بولیں 100% ٹھیک ہے؟ ہر مفسر سے غلطی ہوتی ہے, ہر محدث سے غلطی ہوتی ہے. 50 ضعیف حدیثوں کو 50 محدثین صحیح کہہ کے چلے گئے, 50 موضوع کو صحیح کہہ کے چلے گئے, تو سر غلطیاں تو ہوتی ہیں. اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا ابھی بیج لگایا ہے, اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہے. جس وقت یہ میچور ہو جائیں گے, بڑھ جائیں گے, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ساحل ادیم صاحب, بچوں کو کس طرح ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں, سر میں نے آپ سے ذکر کیا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں, بال سفید ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ, ہم پھر ملیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ بہت بڑی سوچ ہے جس کے پیچھے یہ اپنے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر رہے ہیں. میری ابھی تک براہ راست ان سے بات نہیں ہوئی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید ان کا کوئی تعلقات ہے, لیکن ان کے کچھ چاہنے والے ان سے میری بات چیت ہے.
ان سے بات کر کے میں سمجھ گیا کہ بھائی یہ بہت آگے کی سوچ رہے ہیں اور اچھی سوچ ہے. سر دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بھی لگتا ہے نا کہ آج کل ہر بندہ ہی یہ کر رہا ہے کہ جناب اگر فلاں کا کوئی مسئلہ برا لگا یا بات سمجھ میں نہیں آئی نا تو اس نے اس کو رپلائی ویڈیو میں ہی کرنا ہے. بھائی آپس میں رابطہ کر لو. ضروری ہے کہ تم نے پوری دنیا کے سامنے اس بات کا شو کرنا ہے کہ جناب مجھے فلاں سے فلاں مسئلے میں اختلاف ہے اور وہ اس مسئلے میں غلط ہے, حالانکہ ہے بھی دونوں مسلمان اور اسلام کی طرف سے ہی دونوں باتیں کر رکھیں گے. تو ان کو بہتر نہیں تھا کہ اس طریقے سے بات کر لیتے ہیں, یا ضروری کہ میڈیا پر؟ دیکھیے مفتی صاحب, اس معاملے کے اندر تو میں خود بہت ایک دکھی دل کا بندہ ہوں. کیا بولتے ہیں, دکھ ہے میرے دل میں کہ ہم لوگوں میں اتفاق نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. کسی دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے بھی ہم کوشش نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایک متحد ہونا چاہیے, متحد ہوں گے. دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کرکٹ ٹیم میں میچ ہو رہا ہے, پاکستان کا اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے. آپ کے جو 11 کھلاڑی ہیں, کیا وہ 11 کے 11 وسیم اکرم ہوتے ہیں, یا وہ 11 کے 11 شعیب اختر ہوتے ہیں؟ انڈیا کے 11 کے 11 وراٹ کوہلی ہوتے ہیں. سر ایک ہی وراٹ کوہلی ہوگا ٹیم کے اندر, باقی چھوٹے موٹے بھی ہوتے ہیں. ایک اسپن بالر بھی ہوگا, ایک یہ بھی ہوگا, فیلڈر ہوگا, کسی کی فیلڈنگ اچھی نہیں ہوگی, کسی کی بہت اچھی ہوگی. تو سر ایسے ہی مل کے ٹیم بنتی ہے. ٹیم ایک ہی وراٹ کوہلی یا بابر اعظم کے اوپر 11 کھلاڑیوں کی نہیں بنتی. میں یہ نہیں سوچوں کہ ہم نے جب متحد ہونا ہے تو میرے نزدیک ہر بندہ اتنا قابل ہو جتنا مفتی یاسر واجدی صاحب قابل ہے. نہیں ہو سکتا. ایک یاسر واجدی صاحب ہوگا, ایک میرے جیسا چھوٹا موٹا بھائی, وہ کچھ نہیں, باہر گراؤنڈ میں کھڑا ہو کے نا صرف بال پکڑ کے آپ کو کیچ کرا دے گا, صرف اتنی خدمت کر سکے گا. میرے جیسا ملا کے ٹیم بنتی ہے. تو یہ نہ دیکھیں یار اس کی غلطی ہے تو اس کا یہ ہے, آپ یونٹی رکھیں. قوت ہے یہ ہماری, طاقت ہے ہماری. ہم یہی دیکھیں, میں اس چینل کے اوپر آ کر کے میں ملحدوں سے لڑائی کر رہا ہوں. کیا اسلام سب سے بہتر ہے, اسلام اخلاق سکھاتا ہے. وہی بیٹھ کے جب گھر میں سن رہا ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, یہ ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں, یہ اس کو بد مذہب کہہ رہا ہے, وہ اس کو کہہ رہا ہے, اور سر کیا اثر جائے گا اس کے اوپر؟ وہ یہ دیکھے کہ یار یہ کتنے مل کے آپس میں رہتے ہیں, ان کا اخلاق کتنا اچھا ہے, یہ اختلاف کو کس قدر زبردست طریقے سے قبول کرتے ہیں, ان کے اندر کتنا بڑا دل ہے, ان کی تربیت کس نے کی ہے. پھر ہم بولیں کہ ہماری تربیت قرآن پاک نے کی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے, لیکن میری تقریر الگ ہے اور میرا عمل الگ ہے. تو اس چیز پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہاں بس سوشل میڈیا پر یہ آ کر تو ایسا, تو وہ جواب آ جائے گا نہیں تو ایسا. یہ رویہ اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ. اچھا, یہ جو تفریق کر دی گئی ہے علم کی کہ جناب دنیاوی علم ہے, مطلب بچہ اسکول جا رہا ہے تو دنیاوی علم پڑھ رہا ہے, دینی علم مطلب بچہ مدرسے جا رہا ہے تو دینی علم پڑھ رہا ہے, یہ دو تفریقیں اسلام نے کی ہیں؟ نہیں, علم ہوتا ہے, دنیاوی ایسا نہیں ہوتا. علم ہوتا ہے. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے پہلی علم کی جو نص کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے, تاریخی آیت ہے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے آدم علیہ السلام کو کل اسماء کا علم دے دیا. ایسی بڑی آیت ہے یہ, آپ یقین کریں, اس کو آپ پڑھیں, مفسرین کو حل ہی نہیں ہوتی. یہ اسماء کلھا کیا مراد, یعنی اتنا وسیع, اور اسم کے ساتھ اللہ نے تعبیر کیا. یہ دینی علم کے ساتھ متعلق بھی نہیں ہے, کیونکہ دینی علم کی بات آگے آ رہی ہے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ. میری ہدایت تمہیں بعد میں آئے گی جو, تو اس کا مطلب یہاں علم کچھ اور ہے. تو سر علم ہوتا ہے. اگر یہ سائنسی علوم جسے ہم کہتے ہیں برا ہوتا, قرآن نشانیاں بیان کر رہا ہوتا, یعنی قرآن یوں کہتا وَالشَّمْسُ تَجْرِي, سورج چل رہا ہے, كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, قرآن ایسی باتیں کر رہا ہوتا. تو یہ یاد رکھیں, علم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ بھئی یہ علم ہے, دنیاوی علم تقسیم نہیں ہونی چاہیے, بلکہ جتنے ہمارے یہاں اسکول کالج میں پڑھنے والے ذہین طلباء ہیں, آپ یقین کریں یہ جتنی فہم کر سکتے ہیں دین کی, شاید ہم جیسا مدرسے میں پڑھنے والا اتنی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ہے کہ مخصوص ماحول میں پڑھتے ہیں ہمارے بچے. جتنے بچے مدارس میں پڑھتے ہیں, زیادہ تر نہ وہ اسکول پڑھے ہوتے ہیں نہ کالج پڑھے ہوتے ہیں, وہ دنیاوی علوم جو بھی چل رہے ہیں اس سے ہم آہنگ نہیں ہوتے ہیں. ان کے سامنے کوئی بندہ سائنسی ٹرمینالوجی میں گفتگو کرے, وہ آنسر نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. یہ بچہ جو اسکول کالج کا پڑھا ہوا ہے, جس کے ہاتھ میں اچھی ڈگری ہے, اس کے پاس دینی علم ہوگا, وہ اچھی طریقے سے لوگوں کو کنونس کرے گا, وہ اچھے طریقے سے تبلیغ کرے گا, وہ اس کے بعد دنیاوی دلائل بھی ہوں گے, اس کے پاس قرآن کے دلائل بھی ہوں گے. تو سر ان کی قدر کرنی چاہیے. ہر وہ بندہ کہ جو ان نوجوانوں میں کام کر رہا ہوتا ہے نا, جو پڑھے لکھے ہیں, ان کی قدر کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہی ہمارے سرمایہ ہے. سر مدرسے میں پڑھنے والا مجھ جیسا سرمایہ نہیں ہے, اس کے بعد بہت محدود وسیلے, وہ کنویں کا مینڈک ہے. انہوں نے دنیا دیکھی ہے, یہ جو کام کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. سر مسئلہ یہ ہے کہ مفتی اکمل صاحب بھی یہ بات بیان کرتے ہیں اور ساحل ادیم صاحب نے بھی یہ بات بیان کی. بھائی جمعہ میں آپ دیکھ لیجیے حالت کیا ہے, جب بالکل خطیب صاحب کا خطبہ عربی کا ختم ہو رہا ہوتا ہے نا, تب پبلک آتی ہے. اردو کا جو ان کو سمجھ میں آنے والا بیان ہے وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ بھی عادت ختم کر دی. وہ دونوں کا کہنا یہی ہے کہ شاید اس وجہ سے کہ عوام جس چیز کی طلب کر رہی ہے, جس لیول پر وہ بات کرنا چاہتی ہے, کالج کا کوئی اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھا ہوا ہے, یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہے, سائنس پڑھ کر آیا, میڈیکل پڑھ کر آیا گئے, لیکن خطیب صاحب اگر یہی مسلک کھیلتے رہیں
کہیں گے تو وہ بولے گا بھائی چھوڑ تیری میری نہیں بنے گی, میرے کو ٹائم بتا دے کہ اینڈ کب کرے گا, میں تب آ جاؤں گا. یہی وجہ سر لگتی ہے آپ کو؟ بہت اچھی بات کی آپ نے, اس میں مجھے میرے خیال ہے کوئی جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں ممبروں سے جو تقریریں ہو رہی ہیں, زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں, سب کی تو نہیں سر, اس کی وجہ سے ہی تو مسائل ہیں. نہیں آتے لوگ سننے کے لیے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, نہیں آتے. ہمیں بھی پہلے موقع ملتا تھا بیانات کا, ہمیں بھی معلوم ہے ایک صف بیٹھی ہوتی ہے, جب اللہ اکبر ہونے لگتا ہے تو نماز پوری مسجد بھر جاتی ہے. سر انہوں نے نہیں سننا مجھے, وہ تنگ آ گئے ہیں کہ یار اس ممبر سے بیٹھ کے سنیں گے, وہ حرام, اس کے پیچھے نماز حرام, وہ بد مذہب ہے, وہ شیعہ ہے, وہ وہابی ہے, اور جس نے رفع الیدین کیا تو وہ سنت پر ہے, جس نے نہیں کیا وہ جو ہے نا اس کی نماز گناہ ہے. بس سر یہ وہ تھک گیا ہے کہ بھائی میں نے یہ چیزیں نہیں سننی, مجھے وہ چیز سناؤ جس سے میری علم ہو, جس سے میری دنیا اچھی ہو, ربان ہے نا, پھر دنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ, آخرت اچھی ہو, دنیا اچھی ہو. صحابہ کرام کم درس دیا کرتے تھے, لیکن دیتے ایسا درس تھے کہ لوگوں کے اندر ایک نشاط رہتا. عبداللہ ابن مسعود صحابی تھے اور قرآن کے ماہر بھی تھے بہت زیادہ. تو لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, تو آ کے فرمائش کرتے تھے ہمیں قرآن کا درس دیں. آپ نے ایک دن مقرر کیا ہفتے میں, ایک جمعرات کا غالباً دن تھا, کہ ہم آپ کو درس دیا کریں گے. سر لوگوں میں اتنی محبت پیدا ہوئی, مزہ اور لطف اتنا آیا کہ کیا قرآن پڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں زیادہ ٹائم دیں, ایک دن بہت کم ہے, ہفتے میں 2 دن 3 دن ڈیلی دیں. انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو آپ میں نشاط ختم ہو جائے, ایک ہو لیکن زبردست قسم کا ہو, تاکہ آپ لوگوں میں ایک انٹرسٹ باقی رہے, آپ لوگ انتظار کریں, تمنا کریں اور آئیں. تو سر وہی چیز ہے, ہماری انٹرسٹ ختم ہو, کچھ مل ہی نہیں رہا تو کیا کریں گے. سر ہمیں یقین کریں کہ بہت سی تقاریر ایسی ہوتی ہیں کہ جس نے 8-10 دفعہ وہ اٹینڈ کی ہے نا, 10ویں دفعہ بیٹھے گا وہ پہلے بتا دے گا اگلا جملہ یہ آنے والا ہے, سر اس سے اگلا جملہ مولوی صاحب یہ بولیں گے. سر حفظ ہو گئی ہیں لوگوں کو یہ باتیں ساری. اس لیے یہ مسائل ہیں جس کو ہم نے حل کرنا ہے, ہمارے ہی مسائل نہیں, کسی غیر کے مسئلے نہیں ہیں. ممبر ہمارا ایسا ہو کہ سبحان اللہ, کہ اس سے ایک اچھی بات جائے. تڑپ رکھیں, بچے تڑپ رکھیں کہ یار میں نے جمعے میں ٹائم سے جانا ہے, مجھے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا, مجھے وہ چیز ٹیوشن سے نہیں ملتی ہے, مجھے وہ چیز اسکول سے نہیں ملتی ہے جو یار یہاں ملے گی مجھے. انتظار تو ہو, جب انتظار ہی نہیں ہے پھر یہی ہے, پھر اسی چیز کا انتظار ہے, اللہ اکبر کب ہونا ہے, تو میں ٹائم سے جا کے اللہ اکبر کروں. اچھا سر, جیسے بڑے پیمانے پر بہت سارے ہمارے اہل علم حضرات نے, علماء نے کام بھی کیا ہے. سر فہرست اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, ان کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو استاد نعمان علی خان صاحب ہیں. اسی طریقے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی بہت عرصہ, بہت زیادہ حصہ سائنس پر, میڈیکل پر قرآن سے بات کی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ماشاءاللہ جس طریقے سے بہترین طریقے سے سائنس, میڈیکل, دیگر چیزیں قرآن سے بیان کی ہیں, چونکہ انہوں نے تو کئی دفعہ قرآن کا درس کیا, مکمل کیا گیا, تو ان کے سامنے جو آیتیں آئیں, انہوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں سر, وہ سن کے لطف آ جاتا ہے, مزہ آ جاتا ہے. اچھا ان کو سننا حرام ہے, یہ جتنے میں آپ کے سامنے نام لیے نا, یہ سب ہمارا سرمایہ ہے, سب ہمارا سرمایہ. ہم لوگ بدقسمتی سے, میرا نظریہ کسی عالم سے نہیں ملتا تو میں بس ایک ضد رکھ لوں گا, اپنے لوگوں کو ایک ترغیب دوں گا کہ یار اس کو نہیں سننا. یہ سب ہمارے ایک باغ کے سب پھول ہیں. صحیح. ہاں کوئی گلاب ہے, کسی میں زیادہ خوشبو ہے, چلو کسی میں کم صحیح, چلو کوئی رات کی رانی ہی صحیح, لیکن سب ایک باغ کے پھول ہیں. ان سے بھی کچھ غلطیاں, ان سے کچھ غلطیاں, لیکن سب نے مل ملا کر کے اس باغ کو جو ہے نا خوشبو پھیلائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات قبول کرے, اور کوشش کرنی چاہیے لوگوں میں اچھا پیغام جائے. سوشل میڈیا پہ آ کر بندے کی لڑائی جھگڑے نہیں کرنے, اچھا پیغام جانا چاہیے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, بہت پر لطف آپ نے آج گفتگو کی, مزہ آیا اس کو سن کر. جی ناظرین, تو آپ نے سماعت فرما لیا. یہ بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے, تو میں نے مفتی صاحب کے سامنے رکھ کر اس پر مفتی صاحب کا موقف لے لیا کہ طریقہ کار سے گفتگو ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. جزاک اللہ خیرہ.